بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ کا سب سے بڑا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ موسم گرما میں ان کی تجارتی قافلے شام اور سرما میں یمن کی جانب جاتے تھے۔ اس سال بھی قریش کا ایک بڑا قافلہ شام کے سفر کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ابو طالب جو قریش کے ایک نامور تاجر اور بنو ہاشم کے سردار تھے، اس قافلے کی قیادت کرنے والوں میں شامل تھے۔ جب سفر کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا تو ابو طالب اپنے تمام عزیز و اقارب سے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو جدائی کے تصور نے دونوں کو بے چین کر دیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت محض 11 سال کے تھے، انہوں نے اپنے چچا کی اونٹنی کی مہار تھام لی اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، چچا جان، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ میری ماں ہے اور نہ والد ہے۔ یہ الفاظ ابو طالب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے اور بھتیجے کی محبت ان کی تجارتی نفع و نقصان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اس نور نظر کو اپنے سے جدا نہیں کریں گے۔ انہوں نے قافلے والوں سے کہا، خدا کی قسم، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور یوں مستقبل کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شفیق چچا کے ہمراہ اپنی زندگی کے پہلے طویل اور اہم سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر صرف تجارت کا نہ تھا بلکہ یہ تقدیر کے اس کھیل کا ایک اہم باب تھا جہاں آسمانی بشارتیں زمین پر اپنے ظہور کی منتظر تھیں۔ قافلہ مکہ کے سنگلاخ وادیوں سے نکلا اور صحرائے عرب کی بے قرار وسعتوں میں داخل ہو گیا۔ دن کی تپتی دھوپ، رات کی ٹھٹرتی ٹھنڈک، ریت کے ٹیلے اور لقودق صحرا، یہ سفر انتہائی کٹھن اور صبر آزما تھا، لیکن ابو طالب کی شفیق نگاہیں ہر دم اپنے بھتیجے کی حفاظت پر معمور تھیں۔ وہ دیکھتے کہ دوران سفر ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہو رہا تھا۔ جب سورج کی تپش ناقابل برداشت ہو جاتی تو بادل کا ایک ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ فگن ہو جاتا اور قافلے کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا۔ جہاں قافلہ رکتا وہاں بادل بھی ٹھہر جاتا۔ یہ منظر ابو طالب اور چند دیگر اہل کافہ کے لیے حیران کن تو تھا، مگر وہ اس کے اصل حقیقت سے ناآشنا تھے۔ مہینوں کی مسافت کے بعد یہ قافلہ شام کی سرحد پر واقع شہر بصرہ کے قریب پہنچا۔ بصرہ اس زمانے میں ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا۔ شہر کے مضافات میں آبادی اور کچھ دور ایک پرانا گرجا صومعہ تھا جس میں ایک عیسائی راہب رہا کرتا تھا جس کا نام جرجیس تھا، لیکن وہ اپنے لقب بحیرہ سے مشہور تھا۔ بحیرہ کوئی عام راہب نہ تھا، وہ ایک بڑا عالم، عابد و زاہد اور علم و نجوم و فلکیات کا ماہر تھا۔ اس نے اپنی زندگی پچھلی آسمانی کتابوں بالخصوص انجیل اور توریت کے مطالعے اور ان کی پیشن گوئیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کا صومعہ نسل در نسل عیسائی علماء کا مرکز رہا تھا اور ان کے پاس کچھ ایسی قدیم اور مستند کتابیں تھیں جو تحریف سے محفوظ تھیں اور ان میں آنے والے آخری نبی کی علامات بڑی وضاحت سے درج تھیں۔ بحیرہ اپنی عبادت گاہ کی کھڑکی سے اکثر باہر کا نظارہ کرتا۔ قریش کے قافلے ہر سال اس راستے سے گزرتے تھے، لیکن بحیرہ نے کبھی ان کو اہمیت نہ دی تھی، نہ کبھی ان سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ وہ دنیاوی لوگوں سے الگ تھلگ اپنی روحانی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ لیکن آج کا دن مختلف تھا۔ جب اس نے اپنی کھڑکی سے قریش کے قافلے کو اپنی خانقاہ کی طرف آتے دیکھا تو ایک ناقابل یقین منظر نے اسے اپنی جگہ پر ساکت کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی حرکت کر رہا ہے اور وہ خاص طور پر ایک کم عمر لڑکے کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس کا تجربہ کار آنکھوں اور علم نے فوراً اسے چونکا دیا۔ اسے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی وہ پیشن گوئی یاد آ گئی جس میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزماں جب سفر کریں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ ان کا دل جوش اور بے یقینی کی کیفیت میں دھڑکنے لگا۔ وہ دیکھتا رہا جب قافلہ ان کی خانقاہ کے قریب ایک پرانے سوکھے ہوئے درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے ایک اور معجزہ دیکھا۔ اس لڑکے کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہی درخت کی خشک اور بے جان ٹہنیاں سرسبز ہو گئیں اور جھک کر اس معصوم مسافر پر سایہ فگن ہو گئیں۔ یہ دوسری اور واضح ترین نشانی تھی جس نے بحیرہ کو
شک کو یقین میں بدلنا شروع کر دیا۔ یہ وہی نشانیاں تھیں جن کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں تھا اور جن کا وہ ایک عمر سے منتظر تھا۔ حصہ سوم، ایک غیر معمولی دعوت بحیرہ کی کیفیت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی کسی قافلے کی خاطر میں نہ لاتا تھا، آج خود ان کی میزبانی کے لیے بے چین تھا۔ وہ تیزی سے اپنے صومعے سے نیچے اترا اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ آج قافلے کے تمام لوگوں کے لیے بہترین کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس نے قافلے والوں کی طرف ایک قاصد بھیجا اور یہ پیغام دیا: اے قریش کے لوگوں، میں نے آپ سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا آزاد، کیا غلام، اس دعوت میں شریک ہو۔ قافلے والے یہ پیغام سن کر ششدر رہ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: یہ عجیب بات ہے، ہم سال ہا سال سے راستے سے گزر رہے ہیں، اس راہب نے کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ آج اسے کیا ہو گیا ہے کہ پورے قافلے کی دعوت کر رہا ہے؟ خیر، وہ تھکے ماندے اور بھوکے تو تھے ہی، اس لیے انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ وہ سب اپنے اونٹوں اور سامان کی حفاظت کا ذمہ سب سے کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپ کر بحیرہ کی خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب تمام اہل قافلہ بحیرہ کے پاس پہنچے تو اس نے ایک ایک چہرے کو بغور سے دیکھا اور وہ چہرے کی تلاش کر رہا تھا جس کے سر پر اس نے بادل کا سایہ دیکھا تھا، مگر وہ نورانی چہرہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا: اے قریش کے لوگوں، کیا آپ میں سے کوئی شخص پیچھے تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سب سے کم عمر ہے، وہ ہمارے سامان کی نگرانی کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے مضطرب ہو کر اصرار کیا: ایسا مت کرو، اسے بھی بلاؤ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو۔ یہ کسی طور مناسب نہیں کہ ہم سب کھانا کھائیں اور وہ تنہا رہ جائے۔ یہ سن کر ایک شخص گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے نیچے سے بلا کر لے آیا۔ جیسے ہی نورانی چہرے اور روشن آنکھوں والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں داخل ہوئے، بحیرہ کی نگاہیں آپ پر جم کر رہ گئی۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرکوز کر دی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ آپ کے جسم کی ساخت، آپ کے چہرے کے نقوش اور آپ کی ہر ہر ادا کا اپنی کتابوں میں درج علامات موازنہ کر رہا تھا اور ہر نشانی کو منوعاً ویسا ہی پا رہا تھا۔ حصہ چہارم: سوال و جواب اور مہر نبوت کی تصدیق۔ جب محفل برخاست ہونے لگی تو بحیرہ راہب ابو طالب کے قریب آیا اور پوچھا: اے محترم، یہ لڑکا آپ کا کون ہے؟ ابو طالب نے بھتیجے کی محبت اور حفاظت کی فطری جذبے کے تحت کہا: یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اپنے علم کی بنیاد پر پورے اعتماد سے کہا: یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کے علم کے مطابق جو ہمارے پاس ہے، اس لڑکے کا والد زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابو طالب بحیرہ کے اس قدر پر اعتماد دعوے پر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا: آپ نے درست کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس کے والد کا اس کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بحیرہ نے کہا: اب تم نے سچ کہا۔ پھر وہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور ایک پرانی قسم کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگا: اے لڑکے، میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دے کر کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ پختگی اور نفرت سے جواب دیا: مجھ سے ان بتوں کا نام پر کچھ نہ پوچھو، خدا کی قسم، مجھے دنیا میں کسی شے سے اتنی نفرت نہیں جتنی ان دونوں بتوں سے ہے۔ بحیرہ اب سمجھ گیا کہ یہ بچہ عام نہیں۔ اس نے اپنا طریقہ بدلا اور کہا: اچھا، تو پھر اللہ کی قسم کھا کر میرے سوالوں کا جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پوچھئے جو پوچھنا ہے۔ اس کے بعد بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند، آپ کے خوابوں اور آپ کے معمولات اور آپ کی دلچسپیوں کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کا نہایت متانت اور سچائی سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر جواب سے بحیرہ کا یقین اور بھی پختہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ یہ تمام باتیں ان پیشن گوئیوں کے عین مطابق تھی جو اس نے پڑھی تھی۔ جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے آخری اور سب سے بڑی نشانی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔
اس نے ابو طالب سے درخواست کی، میں اس بچے کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں وہ نشانی دیکھ لوں گا جس کی مجھے تلاش ہے۔ ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بحیرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک پشت سے اٹھائی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان بائیں کندھے کی ہڈی کے قریب گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا جس پر تلوں کا گچھا تھا اور وہ کبوتر کے دی سیل آف پرافٹ ہوڈ یعنی انڈے کے برابر تھا۔ یہ وہی مہر نبوت تھی جس کا ذکر تمام آسمانی صحیفوں میں واضح طور پر موجود تھا۔ بحیرہ نے بے اختیار اس مہر نبوت کو بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر حق پوری طرح آشکار ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کا انتظار انبیاء اور اولیاء صدیوں سے کر رہے تھے۔ حصہ پنجم، سنگین خطرے کی وارننگ اور فوری واپسی۔ تصدیق کے اس لمحے کے بعد بحیرہ کا لہجہ اور رویہ یکدم بدل گیا۔ اس میں اب ایک شدید قسم کی فکر مندی اور عجلت تھی۔ وہ ابو طالب کی طرف پلٹا اور لرزتی آواز میں کہا، اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو لے کر فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور اسے واپس مکہ لے جاؤ۔ خدا کی قسم، اگر اسے یہودیوں یا رومیوں نے دیکھ لیا اور وہ نشانیاں پہچان لی جو میں نے پہچانی ہیں تو وہ اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے اور اس کے مقدر میں ایک عظیم الشان کام لکھا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ بحیرہ کی اس سنگین وارننگ نے ابو طالب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پہلے ہی اپنے بھتیجے کی غیر معمولی صفات اور سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات سے متجسس تھے، لیکن اب ایک جیت عالم کی گواہی اور مہر نبوت کی تصدیق نے انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس دلا دیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ابو طالب نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ انہوں نے بحیرہ کا شکریہ ادا کیا، شام کے مرکزی بازاروں تک جانے کا ارادہ ترک کر دیا، اپنا سامان تجارت وہیں بصرہ میں ہی عجلت میں فروخت کیا اور فوری طور پر اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ کی جانب واپس روانہ ہو گئے۔ ان کا دل اب تجارت کے نفع سے زیادہ اس امانت کی حفاظت کی فکر سے لبریز تھا جو قدرت نے ان کے سپرد کی تھی۔ اختتام، ایک لازوال واقعہ کی اہمیت۔ یہ واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوراق میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب سرزمین عرب سے باہر اہل کتاب کے ایک عالم نے برملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور ان نشانیوں کی تصدیق کی جو پچھلی کتابوں میں مذکور تھی۔